أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 سے یہ زجر رابع، چوتھا زجر علی الیہود، یہودیوں پر۔ جیسا کہ آپ کے عرض کیا تھا کہ پہلا یا بنی اسرائیل کا جہاں تذکر آتا ہے وہ والا رکوع جو ہے اس کی ساری آگے شرح چل رہی ہے۔ تو کل کے سبق میں آمنوا بما انزلت ولا تلبسوا الحق بالباطل اس کی شرح چل رہی تھی، اور آج کے سبق میں اس سے اگلی آیت کیا تھی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ آیت آئی تھی اور اس کا حکم دیا تھا، اور یہ تفصیل عبادات میں سے ایک فقرہ تھا، کیونکہ عبادت اس کو تو صرف نہیں کہتے کہ صرف اور صرف نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو، عبادت تو اس کو کہتے ہیں کہ تمام احکام اللہ کے مانے جائیں، یعنی دین قائم ہو، اقامت دین ہو۔ تو اس میں سے ایک چیز تھی نماز اور زکوٰۃ، اور پھر آگے حکم تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک آیت کے اندر 3 نکتے تھے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی جو اپنے اللہ کے تابع لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر رہو اور انہی کی طرح کام کرو جو ایک اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ تو اب چونکہ اس کو نہیں مانا تھا نا، اس آیت کے انکار پر یا اس حکم کے انکار پر ایک زجر آیا، اس کو کہتے ہیں چوتھا زجر، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر لفظ ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ بے دینیاں پھیلاتے ہیں، نہ کہ دینداری اپناتے ہیں۔ عبادات، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، یہ تو دینداری کو کہتے ہیں، جبکہ ان کی کیا حالت ہے کہ لوگ بے دین بن جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا، ما یود الذین کفروا، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ تو اسی طرح ود کثیر ان کا کیا معنی؟ دل چاہتا ہے بہت سارے اہل کتاب کا، کس چیز کا جی؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ اللہ ڈانٹ دے رہے ہیں نا، زجر، چوتھا زجر ڈانٹ ہے کہ لو یردوکم، کہ کسی طرح تم کو پھیر کر، من بعد ایمانکم، تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر میں کافر بنا کر تم کو پھیر دیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر، یعنی تم دوبارہ دور جاہلیت اور دور کفر میں آ جاؤ، جبکہ تم اس وقت بد اعمال نہیں ہو، بے عمل تو نہیں ہو، اللہ نے تمہیں خوبصورت دین نصیب فرمایا، تم مومن بن گئے ہو، اچھے اعمال والے ہو، ترک عمل نہیں کرتے ہو، جبکہ یہ ان مولویوں اور پیروں، یہ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل الکتاب کا لفظ ہے نا تو پڑھے لکھے طبقے کو خطاب ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کا اگوان سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کرتوت کیے جائیں، ایسے دین کے اندر رخنے ڈالے جائیں، ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ لوگ بے دین ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح کہ آج کل باطل فرقوں کے داعی کتنے کثیر پیدا ہو گئے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے، ہر کوئی اپنی پھکیاں بیچنے پر لگا ہے۔
وہ سارے جو ہے جو بے دین لوگ ہیں ان کے پیچھے کوئی جاتا نہیں، اور جو کچھ نہ کچھ اعمال کر رہے ہیں ان کو بھی بد اعمال بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں، اور اس چاہت کو انہوں نے مسلمانوں کے اندر مختلف اپنے بندے داخل کر کے اس چاہت کو پورا کر رکھا ہے کہ لوگوں کو کافر بناؤ، ان کے کم از کم اسلام چھڑواؤ۔ اور مسلمانوں کے اندر پھر یوں بہت سارے فرقے لانچ ہو گئے، یہود و نصارہ کے شہ پر، ان کے ایما پر، ان کے فنڈز پر۔ اور ان ساروں کی کوشش کیا ہے کہ جو گانے بجا رہے ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو نہیں لے کر آؤ، بلکہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچو۔ ان 95% کو کچھ نہ کہو جو بے دین ہیں، بلکہ ان 5% جو دیندار ہیں اور اعمال کر رہے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے بد اعمال بناؤ۔ یہ چاہت ہے یہود کی، اہل کتاب کی، جھوٹے مولوی اور پیروں کی۔ تو لہٰذا وہ اپنی بے دینیوں کو لاگو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، حسدا من عند انفسہم، بسبب ان کے دلی حسد کے۔ بڑا خوبصورت معنی کیا شیخ الہند نے، من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کے، بسبب اپنے دلی حسد کے۔ یہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ جلن۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اتنا خوبصورت نظام حیات دیا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی کوئی کمی نہیں، ان کی نماز، ان کی زکوٰۃ، ان کی مالیات، ان کا اقتصادیات، ان کے مناکحات، ان کے معاملات اس قدر خوبصورت ہیں کہ کسی طریقے سے سکم نہیں ہے۔ کم از کم ان کی عدلیہ سے لے کر ان کی مسجد تک، ان کے مسجد سے لے کر ان کے بازار تک، ان کے بازار سے لے کر ان کے گھر تک مکمل مرتب شدہ نظام ہے۔ کسی بات پر ہم انگلی نہیں کھڑی کر سکتے کہ یہ چیز تمہاری غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے نعوذ باللہ کہ مسلمانوں نے اتنے خوبصورت نظام حیات کو چھوڑ کر اپنی یہود و نصارہ کے برے کلچر کو اپنانے میں ہی نعوذ باللہ سٹائل سمجھائے، اور اس کو سٹائلش دنیا سمجھتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے اقبال کی طرف سے کہ وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ نعوذ باللہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اتنے بے دین نہیں جتنے تم بن گئے ہو۔ نعوذ باللہ اللہ کا دیا ہوا نظام چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلنا، اور یہ کافر لوگ اپنے کلچر کو پاس کرانے کے لیے مسلمانوں کے اندر رنگا رنگ کی چیزیں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ حسدا من عند انفسہم، بسبب دلی حسد کے، کہ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر سچ، حق اور سچ ان پر ظاہر بھی ہو چکا ہے، مسلمانوں پر بھی حق اور سچ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہود و نصارہ کے احبار و رہبان پر بھی حق اور سچ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ ایک بے نیاز اور بے عیب اور غلطیوں سے مبرہ مذہب اور دین ہے، جسے میرے اللہ نے دین خالص کا نام دیا، لا للہ الدین الخالص، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین کا اللہ نے اس کو نام دیا ہے، اور دین حق کا اللہ نے اس کو نام دیا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، ساروں کے سامنے واضح بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ مسلمان کسی ذریعے سے نعوذ باللہ کفر کی دنیا میں آ جائیں۔ تو اب مسلمانوں کو یہ سن کر غصہ تو آئے گا نا، سچے دیندار لوگوں کو، کہ ہمیں بے دینی اور بدعمالی اور بے عمل لوگ بناتے ہیں ایسے کرتوت کر کے۔ مثلا میں اپنے دوستوں کو بتاؤں، سامعین کو بتاؤں کہ یہ جس طرح کے موبائل کی دنیا آئی، یہ تو ایک مثال ہے جس نے نعوذ باللہ گھروں کی دیواروں کو بھی توڑ دیا ہے۔ گھر کی دیوار نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو کوئی فرق نہیں پڑتا نعوذ باللہ، کیونکہ چیز ہی ایسی آ گئی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں۔ اس لیے میں ضمناً مسئلہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہود و نصارہ کے جتنے بھی وار چل رہے ہیں ان میں سے ایک وار یہ بھی ہے، اور یہ قیامت کے دن ہمیں نہ پکڑنا کہ جو ہے یہ موبائل جائز تھا اس لیے کہ ہم لائیو آئے بیٹھے تھے تو لہذا یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، لہذا ترجمہ قرآن پڑھو، اور لائیو ہوں گے، موبائل ہوگا تو ترجمہ قرآن پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو ترجمہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ او بھائی، جب یہ چیزیں نہیں تھی تو کیا ترجمہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ کیا اللہ کا دین نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ یہ تو ہم نے اس لیے شروع کروایا، اپنی کلاس کو لائیو کیا کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر جو پڑھ رہے ہیں تاکہ دوسری دنیا بھی پڑھے، جن کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے کم از کم ان کے ہاتھ ہم باندھیں کسی ذریعے سے، تاکہ دنیا کی طرف ان کے ہاتھ گندے نہ ہوں۔ کم از کم یہ چیز آ جو گئی ہے ان کے پاس، تو اب یہ حق اور سچ کو اسی کے ذریعے سے تلاش کرنا شروع کر دیں، نہ یہ کہ ہم اس کے نعوذ باللہ یہود و نصارہ کے اس وار کو ہم مزید پروموٹ نہیں کر رہے۔
یہ مسئلہ یاد رکھنا، اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ ایسی ڈیوائسز خریدنے سے پہلے فتویٰ لیجیے کہ میری ضرورت کی چیز ہے اور یہ ضرورت ہے، کیا میں لے سکتا ہوں کہ نہیں. تو اقامت دین کے حاملین سچے وارثین علماء، وارثین انبیاء، وہ پھر سچ اور حق کو دیکھ کر آپ کو حدود قیود لگا کر دیں گے کہ ہاں اب یہ ڈیوائس آپ خرید سکتے ہیں، اب یہ ڈیوائس نہیں خرید سکتے. اب ہم نے بھی تو خرید رکھی ہے نا کہ یہ ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور لائیو آ رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ ہماری ایک ضرورت، جس طرح کتب خانہ ہوتا ہے نا، ہم نے حدود و قیود کے مطابق اس کو رکھا ہوا ہے. کروڑوں کے کتابیں جب بندہ نہ لے سکتا ہو تو پھر یہ ون ٹچ پر قرآن و حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہو کہ ہزاروں کتابیں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں ون ٹچ پر ہمارے سامنے پڑی ہوں. تو یہ ہماری ایک ضرورت تھی، ورنہ یہ ڈیوائس خریدنا، ایسی چیزیں بھی خریدنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جب تک کہ اس کی حدود شرعیہ سے وقفیت نہ ہو جائے. او بھائی روٹی آپ اگر 2 کھاتے ہیں تو خواہ تیسری اور چوتھی کھانا، یہ تو اپنے آپ کو اتنا کھانا کہ موت کے منہ میں لے جانا اور بیمار کر دینا. وہ روٹی بھی حرام بن جاتی ہے نعوذ باللہ، جو کہ حلال چیز تھی. کیوں کہ آپ کے جسم کو اب نقصان دینے لگی ہے. آپ اگر 1 گلاس پانی کا پیتے ہیں آپ کے لیے حلال ہے، اور 1 جگ پورا پیتے ہیں، بے ہوش ہونا چاہتے ہیں، تو یہ جگ پانی کا آپ کا حرام ہو جائے گا. اب کون کہتا ہے جی پانی حرام ہے؟ نہیں، پانی کا اس قدر استعمال اور اس انداز سے بے راہ روی کے طور پر استعمال حرام ہے. تو اسی طرح یہ ڈیوائسز فی نفسی تو لوہا اور یہ شیشہ اور کرسٹل یہ چیزوں سے بنی ہوئی، اس کو کون حرام کہتا ہے؟ لیکن اس کا استعمال اتنا یہود و نصارہ کی شہ پر عام ہو چکا ہے کہ اس کے استعمال سے اب بچنا نعوذ باللہ ممکن نہ رہا. لہذا یہ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی نا، یہود و نصارہ کس طرح مومنوں کو بدعمل اور بے عمل بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک چیز تھی. پھر بازار کی دنیا میں جائیں، فیشن کی دنیا میں جائیں، کپڑوں کی دنیا میں جائیں، بے پردگی پردے کی دنیا میں جائیں نعوذ باللہ، پھر مالوں کی سکیموں کی طرف جائیں، پھر پیسوں کی سکیموں کی طرف نعوذ باللہ. ایسے ایسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہود و نصارہ نے کس قدر اپنے فنڈز لگا کر مسلم امہ کو مسلم امہ کے ہاتھ سے بدعمل بنا رہے ہیں. یہ اصل میں ان کا حسد ہے. اصل میں یہ قرآن جو بات کہتا ہے اصل وہی ہوتی ہے. نقطوں کو تلاش کرتے جاؤ، بالآخر وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے پاس خوبصورت نظام حیات کیوں آ چکا ہے، ان کے ہاتھ سے ہمیں چاہیے کہ کھینچ لیں. تو جب مومن اور سچا دیندار یہ سنتا ہے کہ اللہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، کچھ تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی بدلہ لیں، تو فرمایا فاعفو، تم درگزر کرو. عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو. ایک ہوتی ہے نا معاف کرنا، یعنی مٹا دینا. تم معاف کر دو یعنی درگزر کرو. وصفحو کا معنی خیال میں بھی نہ لو، صفحہ سے بھی ہٹا لو اپنے سے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کے ساتھ خود نمٹے گا. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ بھیجے اللہ اپنا حکم. پھر اللہ اپنا حکم بھیج کر ان کا بوٹا بھی اللہ تعالیٰ بڑھنے پلنے نہیں دیتا. پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا اسی طرح کرے گا جو کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ان کے اپنے گھر نہیں رہے، ان کی اپنی بیٹی نہیں رہی، ان کی ماں نہیں، ماں بہن بیٹی کا تصور جس طرح جانوروں میں نہیں چلتا، اسی طرح یہاں بھی مٹ چکا ہے. کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے نا، ان کے اندر تصور شرافت ختم کیا ہے، تو خود بھی ان کا کچھ نہیں رہا. اب یہود و نصارہ اپنے ہی اس نظام حیات سے تنگ آ چکے ہیں نعوذ باللہ. اس لیے ان کو انٹرٹینمنٹ کے نام سے بہت ساری شیطانی اور شرارتیں بنانی پڑتی ہیں کہ صرف اس انٹرٹینمنٹ کے نام سے امت اٹکی رہے ہماری. ورنہ تو اتنی بور زندگی اور بور نظام حیات ان کو دیا ہے کہ یہ اپنا کچھ کر سکنے والے نہیں ہیں. جبکہ مسلمان ان کی اس دی ہوئی ظالمانہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے یہ بدماشیاں اگر ان سے ہٹیں تو مسلمانوں کے پاس اتنا خوبصورت نظام حیات ہے کہ مشکل سے ان کو نوالا کھانے کا ٹائم ملے یا مشکل سے ان کو سونے کا ٹائم ملے. ان کا اتنا خوبصورت نظام حیات ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دیکھا نا اس آیت کی شرح تھی، اسی لیے تو آ رہی ہے کہ اپنے بد اعمالیاں نہ کرنا، اپنی نماز کو قائم رکھو یعنی بدن عبادات. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے. اس کا مطلب ہے ہم آگے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تم آگے جا رہے ہو، یعنی تم سفر تمہارا جاری ہے. تمہاری یہ زمین گویا کہ بھاگ رہی ہے کہیں اور، یہ تم آگے جا رہے ہو کہ تمہارا یہ سفر آخرت شروع ہو رہا ہے، تمہارا سفر آخرت جاری ہے. یہاں پر اٹک کر نہ کھڑے ہو جانا. اس لیے آگے جو کچھ بھی بھیجو لِأَنفُسِكُم، اپنے واسطے، من خیرن، کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ،
تو پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا کچھ کس نے نیکی کتنی کی، حتیٰ کہ یعلم خائنۃ الاعین، قرآن میں ہے اللہ آنکھ کی چھوٹی سی حرکت کو بھی جان رہا ہوتا ہے کہ کون کس انداز میں دیکھ رہا ہے، کون کس انداز میں بول رہا ہے۔ پھر قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک زبان سے چھوٹا سا لفظ بھی نکلتا ہے نا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کون کس انداز میں نیکیاں کر رہا ہے۔ اسی لیے تو مجرم جب دن قیامت اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے اور رو کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارے اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے تو چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھیڑی۔ ہاں بھائی تو فلاں جگہ گزرا جا رہا تھا، تو نے اس انداز سے دیکھا کیوں، یہ بھی تو درج ہو رہا ہے۔ تو نے اس انداز سے بات کس طرح کی، یہ بھی درج ہو رہا ہے۔ تو اس انداز سے چلا کیوں، یہ بھی درج ہو رہا ہے۔ تو نے نماز کیسے پڑھی، کس طرح پڑھی، کہاں پڑھی، یہ سب کچھ درج ہو رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اس لیے بدعملی اور بے عمل نہ ہونا۔ اور بے عمل لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی چار اللہ چہرے پیش کریں گے، چار رنگ کے چہرے اللہ ان کے پیش کریں گے۔ آپ دیکھنا کیا آ رہا ہے، وقالوا لن يدخل الجنہ وقالت اليهود ليست النصارى وقالوا اتخذ الله ولدا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، یہ اللہ ان کے چار رنگ ان کے چہروں کے پیش کر رہے ہیں، چار قسم کے چہرے یوں سمجھیے۔ یہ جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بڑا عمل والا سمجھتے ہیں اور بڑا دیندار سمجھتے ہیں، حالانکہ بے عمل وہ صرف اپنے آپ کو ہی عمل والا اور دیندار سمجھنا، یہی پہلی نشانی ہے کہ بے عمل ہے۔ یہ کیسے جی، یہ دیکھو قول باطل نمبر 5 آ رہا ہے نا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 12 قول باطل آئیں گے نا، تو ان میں سے یہ 5واں آ رہا ہے۔ یہ سارے ضمنی طور پر آ رہے ہوں گے، اصل تو زجر چل رہا ہے، اس زجر کے اندر ایک قول باطل یہ آیا، اور پچھلے اقوال باطلہ کو ملا کر اس کا نمبر 5 ہے، آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ کہتے ہیں قول باطل بے عمل لوگوں کا، لن يدخل الجنہ، بے عمل ہو کر کہتے ہیں جی ہم نے جنت جانا ہے، ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہوتا بے عمل ہے، اور کہتے کیا ہیں یہود و نصارہ کی طرح، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی، یعنی ہے بے عمل، نماز زکوٰۃ کچھ نہیں، بے اعمالیاں ہیں۔ مومنوں کو نعوذ باللہ الٹا بے عمل بناتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو کہ جنت تو ہے یہ ہمارے لیے، اور کس کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک آدمی کسی کو کہہ رہا تھا، ہم نے سنا کہ وہ یار زکوٰۃ بھی تو دیا کرو، کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرو، تمہارے پاس اتنا مال ہے۔ تو وہ کہنے لگا او بھائی میں نے سنا ہوا ہے درود شریف اتنا پڑھ لو نا کہ 80 سال کی باتیں آ جاتی ہیں، تو پھر یہ کیا ضرورت ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، نعوذ باللہ۔ یعنی بے عمل ہو کر اپنے لیے فلاح کامل سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی جنت جانا ہے۔ تو اس کا پہلا جواب ہے تلک امانیہم، یہ انہوں نے اپنی آرزویں باندھ لی ہیں، یہ خود بیٹھے بٹھائے آرزویں تراش رہے ہیں۔ قل ہاتوا، جواب نمبر 2، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میرے پیغمبر ان کو فرماؤ لاؤ کوئی پکی سند، برہانکم سند، پکی سند، بڑی دلیل کو کہتے ہیں، پکی سند کوئی لاؤ اگر تم سچے ہو کہ اپنے ان بد اعمال اور بے عمل ہونے کے باوجود تم جنت میں جاؤ گے، نہ نماز نہ زکوٰۃ اور نہ کچھ، اور اپنے آپ کے جنتی ہونے کا دعویٰ۔ نمبر 3 جواب، بلا کیوں نہیں، یعنی جنت میں جائے گا، کیوں کون جائے گا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے۔ وجہ کا معنی اپنے آپ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا معنی چہرہ ہوتا ہے، اس سے پوری ذات کیسے مراد لے رہی ہے، انفس کا لفظ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، لیکن وجہ کا معنی کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ذکر اشرف الاعضاء یعنی چہرے کا ہے، اور مراد پوری ذات ہوتی ہے۔ مثلا ہماری اسرائیکی میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلانے دا منہ آئی، یعنی فلانا میرے پاس آیا، اس کو دیکھ کر میں چپ ہو گیا، تو فلانے دا منہ آئی کیا مطلب، یعنی اس کی ذات کو میں دیکھ کر۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی یہ تلفظ جاری ہوتا ہے، پوری ذات سے کنایہ کیا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر لے اللہ کا، صرف نماز اللہ کے لیے ہو، اور بازار میں شیطانی اور یہود و نصارہ کی سکیمیں چل رہی ہوں، زکوٰۃ کبھی کبھی سال کے بعد اللہ کے لیے دیتا ہو، اور اپنے گھر کے اندر نعوذ باللہ بے دینی ہو، تو یہ تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا نا۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں، جو تابع کر دیتا ہے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے، وہو محسن، جبکہ
وہ ہوتا ہے دل سے نیکی کرنے والا، دل سے نیکی کر کے اپنے آپ کو سارا کا سارا اللہ کے تابع کر دے، اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنا گھر، اپنا بازار، اپنی اولاد، اپنا اندر، اپنا باہر، اپنی آنکھیں، اپنے کان، سب کچھ اللہ کے سپرد کرے اور دل سے نیکی کرنے والا ہوئے، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا ثواب اس کے اپنے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، صرف جنت میں نہیں بلکہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ عام لفظ ہے نا، نہ کوئی ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کو پہلی بتائی تھی نا وہی کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو پہلی وحی ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ جو بھی دینداری اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہ خوف آنے دیں گے نہ غم آنے دیں گے۔ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور رکوع نمبر 4 کے اختتام پر آپ کو بتایا تھا۔ تو نہ یہ کہ صرف جنت تمہاری ہوگی بلکہ دنیا میں بھی عیش و عشرت تمہاری ہوگی، اقامت دین کرو گے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھاؤ گے، زمین سے بھی رزق ابلے گا تمہارے لیے۔ تو یہ ان کا قول باطل تھا، جو ہے تو بے عمل، بے دین اور سمجھتے اپنے آپ کو بڑا جنتی اور کامل فلاح والا ہے۔ یہی بنیاد ہوتی ہے کہ شیطان اب اس کو سبز باغ دکھا رہا ہے اور اس کو عمل کی طرف آنے نہیں دیتا، سچے دین کی طرف آنے نہیں دیتا، ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اس کو سبز باغ اس نے بڑے دکھا رہے ہیں۔ اور قول باطل نمبر 6 اب آ گیا، کیونکہ 12 قول باطل آئیں گے نا، یہ اس زجر کے اندر زجر نمبر 5 چل رہا ہے، زجر نمبر 4 چل رہا ہے نا، کیا لکھوایا آپ کو، زجر نمبر 4، زجر نمبر 4 چل رہا ہے، تو اس کے اندر یہ قول باطل پھر آ گیا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں۔ یہ دوسرا رخ ان کے چہرے کا اللہ نے دکھایا، یعنی یہ دوسرے قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ ایک قسم کے یہ ہوں گے سارے کے سارے مذہبیات کا دعویٰ کرنے والے اور دیندار بننے کا دعویٰ کرنے والے، پہلے تو بے دین ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہی جنتی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور دوسرا دوسروں پر فتوے ایسے لگائیں گے جیسے ان سے بڑا سچا ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ، لیکن یہ بھی پائے انہی میں جائیں گے جو مذہبیات کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو امت کے علماء، احبار اور رہبان کہتے ہیں، لیکن ہیں سارے جہنم کے داعی، نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن ان کی زندگی، ان کی جماعت ان کے گھر میں ہے نہیں، اور کہتے کیا ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، باوجود کہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ جواب نمبر 1، کتاب سارے پڑھتے، اس میں سب کچھ صاف لکھا ہوا ہے کہ کون بے دین ہے، کون جو ہے دین کی راہ پر ہے، وہاں سارا لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا، بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ابھی آپ نے پڑھا۔ کتاب تو سارے پڑھتے ہیں، کتاب میں جو فلاح لکھی ہوئی ہے، کون دیندار ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کتاب اللہ سے دلیل نہیں پکڑتے اور اپنے فتوے ہانکتے ہیں۔ اور کذالک قال الذین، جواب نمبر 2، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جاہل ہیں، مثل قولہم، انہی کی سی بات کہی ان لوگوں نے جو جاہل ہیں۔ جاہل بھی اسی طرح کہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں لبرلزم، یہ جاہل چلتے ہیں، دشمنان اسلام، دشمنان اسلامک کلچر، یہ اپنے آپ کو ہی سچا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو، ساروں کو کہتے ہیں یہ بھائی گندے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ کچھ، حالانکہ یہ جاہل ہوتے ہیں۔ جس طرح جاہل کہیں، ان کے پاس کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں، اپنے آپ کو ہی سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح تم پڑھے لکھے جاہل بھی بن رہے ہو۔ تم ملا ازم کے نام پر دھبا ہو، اسلام کے نام پر دھبا ہو، اپنی جو ہے فرقے اور اپنی ہٹیاں چلانے کے لیے تم آئے ہو۔ جس طرح کہ دشمنان اسلام بے دین لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح تم دیندار کہلوا کر کتاب اللہ کا لفظ اپنے اوپر لگا کر، لیبل لگا کر تم بے دین ہو رہے ہو، حالانکہ تمہاری زندگیوں میں، تمہاری عدالتوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے مسجدوں میں، تمہارے اپنی جماعتوں میں، شورا میں، سارا کا سارا قرآن نظر آنا چاہیے، جبکہ وہ ہے نہیں، تمہاری اپنی ترتیبیں چلی ہوئی ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم، جواب نمبر 3، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ،
چلو پھر فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اب تم جو دلیل کہیں سے بھی نہیں، حالانکہ فیصلہ کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے، وہاں جو دیکھتے نہیں ہو، تو پھر اللہ دن قیامت عملی فیصلہ ان کے درمیان کرے گا، فیما کانوا فی یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ علمی فیصلہ یہ نہیں مانتے نا، پھر عملی فیصلے کی انتظار کرو۔ نمبر 4، ہاں ہم بتاتے ہیں کہ اصل بے دین کون ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، سب سے بڑا بے دین اور ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے وہاں اللہ کا نام، اللہ کے سچے دین کو منع کر دیتا ہے۔ بھائی دھیان کرنا جی، ہمارے مسجد میں یہ والا مسئلہ بیان نہ کرنا، اگرچہ آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن ہماری مسجد میں ماحول نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مسجدوں میں قرآن کے بغیر ماحول بنا کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بے دین ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، قرآن اس کو کہتا ہے بہت بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم ہو ہی کوئی نہیں سکتا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ ڈانٹ چل رہی ہے اللہ کی طرف سے، زجر چل رہا ہے، کتنے عجیب عجیب الفاظ ہیں، اور زجر بھی اس موضوع پر ہے جب کوئی بے عمل ہو جائے، نماز، اقامت دین، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہے نا، تو نماز کا ذکر چونکہ مسجدوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے اس زجر کے اندر الفاظ بھی دیکھو نا، مسجد کے آگے ہیں، کتنا خوبصورت قرآن موضوع بیان کرتا ہے اور ربط لگ رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اس کے اجاڑنے کی۔ بے شک رنگا رنگ کی بتیاں سجا لینا، یہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش ہے، اجاڑنے کی کوشش ہے۔ مسجد کو کیسے اجاڑتے ہیں کہ ایک اللہ کا دین نہ ہو، حالانکہ مسجد اللہ کی ہے، سجدہ گاہ اللہ کے لیے، اور صرف اللہ کی باتیں وہاں نہیں ہو، باقی سارے فرقوں کی باتیں ہوں، تو یہ مسجد کو اجاڑنا ہوا نا، یہ مسجد کو آبادی تو نہیں، اللہ کے نام کے علاوہ تو سب کچھ ویرانی ہے۔ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ سب کچھ باطل چل رہا ہے، ایک اللہ کا دین ہوگا۔ انبیاء بھی تو یہی دین چلانے آئے ہیں، انبیاء بھی تو اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے، نیک لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے۔ اور سورہ جن میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، صرف اللہ کا نام اگر لینے کے لیے کھڑا ہو جائے نا اللہ کی مسجد میں، تو سارے لوگ اپنے اختلاف بھلا کر ایک اللہ کے نام لیوا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو موحد اعظم ہوتا ہے، جو اقامت دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سچے دین ایک اللہ کے لاگو کرنے کے لیے، کیونکہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہماری دکانیں اب بند ہونے لگی ہیں، سارے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہوتا ہے وہ ایک اللہ کو بلا رہا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، کہ ہم اپنی اپنی دکانیں نہ چلاؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسی چیز سے منع کر دیتے ہیں جس میں اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہو، قرآن کو خصوصاً جو اللہ کے نام سے بھری ہوئی چیز ہے، کتاب اللہ، درس قرآن یہ بند ہے، نعوذ باللہ ہماری مسجد میں، انا للہ، اگر یہ کام کہا جائے تو یہ پھر مسجد تو نہ ہوگی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسوں کو تو لائق ہی نہیں تھا کہ داخل ہوئے اس مسجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ مذہبی سینٹر عام نہیں ہے، یہ مساجد اللہ، اللہ کی شاعر ہیں، اللہ کی مسجدیں، اللہ کے نام پر ہی سجدہ ہوتا ہے، لہذا ان کو چاہیے تو یہ تھا ڈرتے ہوئے مساجد میں داخل ہوں۔ اس لیے آپ بھی یہ اپنا ادب یاد رکھیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اپنے اوپر یہ ڈر اور خوف طاری کر کے کہ کہیں اللہ کی عبادت میں کمی نہ آ جائے، کہیں ہم مرضی کی باتیں نہ کر رہے ہوں، حالانکہ اللہ کی مرضی والی عبادت چلنی چاہیے، اپنی مرضی کی باتیں نہ کر رہے ہوں، کہیں ہم نے نئے رکھنے اور طور طریقے نہ ایجاد کر رکھے ہوں عبادات کے اندر، مساجد کے اندر کوئی بھی فنکشن مذہبی اٹینڈ کرنا ہو مساجد میں، یہ ڈرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف تو نہیں چل رہے، یہ ادب ہوتا ہے مسجد کا۔ اور جو اتنا بڑا ظالم ہو کہ بدعملیاں تو ایک جگہ خود عمل کرتا نہیں، اور پھر اللہ کی مسجدوں میں عبادات کے قیام سے روکتا ہے۔ اللہ کی مسجد یہ ایک یوں سمجھے کہ صدارتی ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا، جس کے بیان ہونے والے مسائل یہ بازار میں اب نافذ ہوں گے، عدالتوں میں نافذ ہوں گے، یہ عام عوام پر، سیولین پر بھی لاگو ہوں گے، اور ان کے صاحب اقتدار طبقہ پر بھی لاگو ہوں گے۔ ایک مسجد کو جب اس نے مذہبی سینٹر اور صدارتی ٹکڑے کو اس نے بند کر دیا ہے، تو پھر بازار بھی بے دین، گھر بھی بے دین، باہر بھی بے دین، سب کچھ ان کا بے دین چل رہا ہوگا۔ تو پھر ایسی کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کو کہو دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہوگا۔
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ، یہ اس چوتھے جواب پر تنویر ہے، تنویر بر جواب رابع، چوتھے جواب پر روشنی اللہ نے ڈالی کہ اے مسلمانوں، ان کو تو ہم نے ڈانٹ پلا دی ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی روکتا ہے تو خیال کرنا للہ المشرق والمغرب، یہ نہ سوچنا کہ اس ایک ٹکڑے پر اگر اللہ کا دین نہیں بیان کرنے دیتے تو بس ہم بیان ہی نہیں کرتے، نہ جنا، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، دیکھو اب پیار کا رنگ آ گیا، پہلے بڑے غصے کا رنگ جاری تھا کیونکہ ڈانٹ تھی نا، یہ زجرات چل رہے ہیں، یہ قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے جو تقریباً آدھے پارے پر زجرات پر مشتمل ہے، کچھ آدھے پارے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مسلمانوں کی طرف خطاب کہ اللہ ہی کی مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم منہ کرو نا، فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، تم پاؤ گے اللہ کی ذات۔ دیکھا نا، وجہ کا لفظ صرف چہرے پر نہیں، اللہ کی ذات پر، ابھی آپ کو بتایا تھا وجہ سے مراد ذات ہوتی ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، وہاں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ کی ذات کی توجہ ہو۔ ان اللہ واسع، اللہ بے انتہا ہے، وسیع علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب بے انتہا، واسع ہر شے میں بے انتہا ہے، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے صفات کے کمالات میں بے انتہا ہے، تو اس میں اس کی بخشش بھی ہے، اس میں اس کے عطا بھی ہے، قبولیت عبادت بھی ہے، بے انتہا انداز سے اللہ تمہاری عبادات قبول کر سکتا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہاں سے جی ان کا ایک اور قول باطل شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارا ٹائم ختم ہوا، کل کے سبق میں وما علینا الا البلاغ۔